تو ابھی امیر المومنین سے اجازت خصوصی لی نہیں لی، بلکہ ایسے ہی پروگرام شروع ہوا، لیکن چونکہ آپ جی میں بھی امتصال امری میں بیٹھا ہوں. بنے ہیں غامدی کا مصاحب اور پھرے ہے اتراتا، ورنہ شہر میں شگری تیری آبرو کیا ہے. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. یہاں پر غامدی صاحب بھی آپ کے عقب میں نظر آ رہے ہیں. کچھ غام صاحب سے بھی ایک دو باتیں ہم سب یہ ہمارے شگری صاحب کچھ چیزیں ریکارڈ کر رہے ہیں. تو السلام علیکم عامر صاحب. یہ تکلف سے ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے. آپ انڈونیشیا میں اس وقت ہم موجود ہیں، ان سے کچھ سوالات بھی کر رہے ہیں. السلام علیکم عامر صاحب. کوئی غام صاحب کو پتہ بھی نہیں، ہم نے بیچ میں ان کو ڈال دیا. سر آپ کا ساتھ مجھے ایک سفر کا موقع ملا اور حسن الیاس صاحب کی نوازش سے بہت استفادہ میں آپ سے کر رہا ہوں. تو آپ میرے خیال سے 8-10 سال ملائیشیا میں رہے، اور تفسیر کا جو آپ کا کام ہے کافی ماشاءاللہ وہاں جو صورتوں کے اختتام پہ وہ نظر آتا ہے کہ آپ نے کہاں یہ بیٹھ کے. تو آپ جب یہاں تشریف لائے تھے تو ادھر جو ہم نے تعمیر اور ترقی دیکھی ملائیشیا میں خاص طور پر، ابھی انڈونیشیا میں بھی ہم یہ دیکھ رہے کہ کافی ترقی یافتہ، تو وہاں کا نظام کا کیا وہ ہے، یہ کس طرح انہوں نے مسلمان باقی ملکوں سے، آپ لوگ کہہ رہے کہ بہت زیادہ ترقی یافتہ، تو کیا ان کے ہاں سسٹم تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ سب موقع بھی ملا اور ترقی بھی ہوئی؟ میرے نزدیک مسلمان ملکوں کو جب آزادی ملی، ان کا نظم حکومت کیا ہوگا اس میں اگر کوئی افتراق کی صورت نہیں بنی تو بالعموم ترقی کی راہیں بھی کھل گئیں. اچھا. اسی کو میں اس طرح بیان کرتا ہوں کہ جہاں سیاسی استحکام ہوگا اس کے لازمی نتیجے کے طور پر معاشی استحکام پیدا ہوگا، اور سیاسی استحکام اور معاشی استحکام یہ اگر ایک خاص درجے تک پہنچ جائے تو پھر تعمیرات میں بھی حسن آ جاتا ہے، پھر سوچنے کے انداز بھی بدلتے ہیں، پھر اس کے بعد قومی دولت کو بھی استعمال کرنے کے اچھے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. جہاں جہاں یہ ہوا ہے بالکل یہی صورتحال ہے. اس وقت بھی نگاہ ڈال کے دیکھ لیں، صرف وہ جگہ ہیں جہاں پہ ترقی نہیں ہو سکی، جہاں لوگ ابھی تک اسی پرانی دنیا میں رہ رہے ہیں. انہوں نے نئے تمدن میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قدم ہی نہیں رکھا. وہاں سیاسی استحکام آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گا. انقلابات آ رہے ہوں گے، باہمی جنگیں ہو رہی ہوں گی، ملک خانہ جنگی میں مبتلا ہوں گے، نظام کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کہیں جمہوریت اور آمریت کی کشمکش برپا ہوگی، کسی جگہ مذہبی اور غیر مذہبی کشمکش برپا ہوگی. خود ہمارے ملک پاکستان میں بھی بنیادی وجہ یہی ہے. سیاسی استحکام جہاں بھی پیدا کر دیا جائے بالعموم اس میں ترقی کی راہیں کھل جاتی ہیں. صحیح. جناب صاحب ماشاء اللہ سے آپ سے دین، تاریخ، ان چیزوں پہ تو ہم بہت گفتگو سنتے ہیں اور جس موضوع پہ بھی آپ کی بات، لیکن جب ہم ملائیشیا میں تھے خاص طور پر تو ہم جہاں جاتے تھے اور وہاں کی کلچر، ثقافت، وہاں کی تعمیر، ترقی، وہاں علاقے کے حوالے سے جو بھی آپ بات کرتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ غامدی صاحب نے اس میں بھی کوئی اختصاص کیا ہوا ہے. نہیں، میں چونکہ 10 سال وہاں رہا جی. تو جب آپ کسی جگہ رہتے ہیں تو وہاں کے حالات سے واقفیت حاصل کرتے ہیں. چنانچہ میں جب وہاں منتقل ہوا تو میں نے پہلا کام یہی کیا کہ وہاں کی تاریخ کا مطالعہ کروں. یہ لوگ پہلے کیا تھے، یہ مسلمان کب ہوئے، کس طرح ہوئے، اس کے بعد ان کے ہاں سیاسی لحاظ سے کیا اقدار اختیار کی گئیں، ان کا وہ دور جس میں یہ استعمار کے زیر نگیں آ گئے وہ کس طریقے سے گزرا، اب ان کا نظام کیا ہے. پھر انہوں نے اگر یہ سفر طے کیا ہے تو اس میں کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کی قیادت کی ہے، ان قائدین کا اپنا زاویہ نظر جس کو آپ ویژن کہتے ہیں وہ کیا تھا. تو یہ میں نے وہاں تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا. اس طرح کے مطالعے کا موقع انڈونیشیا کے بارے میں نہیں مل سکا. اس کی وجہ یہ کہ میں یہاں رہا نہیں، لیکن جو عمومی معلومات ہیں وہ جس طرح دوسرے اسلامی ملکوں کے بارے میں یا مسلمان ملکوں کے بارے میں ہے وہ یہاں کے بارے میں بھی ہے. اس کو ایک دوسرے زاویے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم لوگ مثال کے طور پر سعودی عرب سے، امارات سے، اسی طرح جزیرہ نما کے دوسرے ملکوں سے، ایران سے، ترکی سے زیادہ قریب محسوس کرتے ہیں اور متعلق ہوتے ہیں. افریقی ممالک کے بارے میں ہماری اس نوعیت کی معلومات وہ نہیں ہوتی، لیکن افریقی ممالک کے ساتھ بھی ہمارا ایک پرانا تعلق ہے. وہ مغرب قدیم کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق ہے، اس میں ساری چیزیں پڑھنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اب ہسپانیہ کے بارے میں ہم جتنا جانتے ہیں اتنا شاید ہم تیونس کے بارے میں نہ جانتے ہوں. بالکل. تو آپ کا تعلق کیا پیدا ہوا، اس میں ظاہر ہے کہ آپ کے مطالعے کی نوعیت بھی اختصاصی ہو جاتی ہے، اور اگر تعلق پیدا نہیں ہوا تو مطالعے کی نوعیت عمومی رہتی ہے. بالکل.
اچھا صاحب، یہاں جو ملائیشیا کا خاص طور پر حسن الیاس صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نا یہ بتایا کہ اسلام کیسے آیا، پھر یہاں پر اکثریتی ملک کیسے بنا مسلمانوں کا، پھر اس کا جہاں جو بادشاہت کا نظام وہ بھی انہوں نے کچھ بتایا. میں آپ سے یہاں پر یہ سوال کروں گا نا کہ یہ دونوں ملک یعنی انڈونیشیا اور ملائیشیا یہ شافی المسلک، اور ہمارے ہاں عام طور پر تاثر یہ ہے، یہ فقہی مباحث میں ہم پڑھتے تو بہت سے معاملات میں شافیوں کا باقی جو مسالک کے حوالے سے بھی ان کا رویہ ہمیں ذرا سخت نظر آتا ہے، متشدد یعنی خط جہاد کے نظریے میں میرے خیال سے امام شافعی سے 2 قول ملتے، اور اس میں یہ کہ جو کفر کے خاتمے تک کبھی ایک ان سے رائے منقول ہے نا کہ جہاد کا مقصد ہی ہے. تو لیکن ہم یہاں آ کے تو ہمیں ایسا لگا یا تو شافی مسلک میں کوئی تحریف ہو گئی ہے یا یہاں کا کلچر کا کوئی اثر ہے. تو یہ کیسے ہوا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہاں پر میں جیسے دیکھ رہا تھا مختلف مذاہب کے یہاں پر ثقافتی ساری نشانیاں انہوں نے بہت محفوظ کر کے، کہیں پر مورتیاں ہیں، کہیں پر یہ سب کچھ، تو یہ کیسے ان کے یہاں آیا؟ یہ رواداری، یہ برداشت، یہ اس فقہی مسلک کی وجہ سے ہے یا یہاں کے کلچر کی وجہ سے، یا کوئی اور وجہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ شافعی مسلک جب وجود پذیر ہو رہا تھا یا یہ مسالک وجود پذیر ہو رہے تھے تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ اس وقت کے عالم اسلام کے دل میں ظہور پذیر ہوا ہے. وہاں جزیرہ نما عرب میں ایک بڑا انقلاب برپا ہو چکا تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک نئی دنیا وجود میں آئی تھی. پھر صحابہ کرام کچھ اقدامات کر رہے تھے. اس وقت شریعت کی روشنی میں آپ طابقاً نال بالنال آگے بڑھ رہے تھے. تو اس وجہ سے جب آپ کتابوں میں فقہ شافعی یا فقہ حنفی کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں آپ کو جو تصویر نظر آتی ہے وہ پھر تاریخ میں اس طرح باقی نہیں رہی. اچھا، جہاں جہاں شافعی لوگ ہو گئے، ظاہر ہے کہ انہوں نے وہاں کے مذاہب کے ساتھ، وہاں کی تہذیب کے ساتھ، وہاں کے پرانے تاریخی روابط کے ساتھ کچھ رویے قائم کیے. ہندوستانی میں مثال کے طور پر دیکھیے کہ احناف جب آئے تو ان کے بعض فقہاء نے اصرار کیا کہ یہ مشرکین ہیں، ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے، مشرکین کے بارے میں قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو یہ معلوم ہے کہ مغلوں سے بہت پہلے جو ہمارے ہاں سلاطین کا ایک نظام رہا، اسی میں ان سلاطین نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا. تو تدریجی طور پر وہ بہت سی چیزیں جو اس وقت صحابہ کرام کے زمانے کے بعد ہماری فقہ میں بڑی نمایاں تھی وہ پیچھے چلی گئی. صحیح. اور وہ چیزیں زیادہ نمایاں ہو گئیں جن کا تعلق مسلمانوں کی عملی زندگی سے تھا. چنانچہ وہ نماز وہاں فقہ حنفی کے مطابق پڑھ رہے ہیں، یہاں فقہ شافعی کے مطابق پڑھ رہے ہیں. اس طرح تعلیم تدریس بھی اسی کے مطابق ہو رہی ہے. حج کرنے جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے، وہاں بھی زیر بحث آئے گی. لیکن یہ جو ریاست اور حکومت کے معاملات ہیں، یہ جیسے جیسے مسلمان مختلف ملکوں میں جاتے رہے اور اس اصل مرکز سے ان کا انقطاع ہو گیا یا دوری ہو گئی تو اس صورت میں رہے نہیں. ہندوستان میں بھی ایسے ہی ہوا. اچھا، لیکن یہاں پر شافی مسلک کی جو کچھ تعبیرات تھیں تو ان کے ساتھ کیا یہاں کوئی انہوں نے مزید اجتہاد کا دروازہ کھولا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا. علماء نے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں فقہ حنفی کی یہ ساری بحثیں یہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی رہتی ہیں جی، لیکن یہ کہ علماء عام طور پر پڑھاتے ہوئے بھی یہ بتا دیتے ہیں کہ ابھی ان کا وقت نہیں آیا، تو اس وجہ سے وہ مؤخر ہو جاتے ہیں. صحیح. تو یہاں پر بھی ابھی وقت نہیں آیا. اچھا، یعنی پہلے وقت چلا گیا پھر وقت آیا نہیں. صحیح. جب وہ آئے گا تو آپ دیکھیں گے وہی سب چیزیں زندہ ہو جائیں گی جتنی. اچھا، ایک اور چیز میں آپ سے بہت فائدہ حاصل کرنے کے لیے، ہم نے یہ پہلے سنا تھا کہ ملائیشیا میں ہمارے جو ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی اسٹوڈنٹس کچھ امریکہ سے ان سے پڑھ کے آئے تو یہاں پر ان کی فکر کا ایک کچھ اثرات یہ ہم نے سنا. یہاں برابر ہے، لوگوں سے بھی آپ کی ملاقاتیں. تو ایک تو یہ بتائے کہ کیا یہ بات درست ہے، اور دوسرا ہم نے یہ حسن صاحب بھی ابھی بتا رہے تھے کہ سید ابو العلا مودودی کی فکر نے پوری مسلم دنیا کو متاثر کیا، انقلاب، اقامت دین، خدا کی حاکمیت کو لانا. اور یہاں پر جیسے انہوں نے بتایا کہ ملائیشیا اور انڈونیشیا دونوں میں مودودی صاحب کی فکر کے حاملین بھی یہاں موجود ہیں. تو ایک تو فضل الرحمان صاحب پہ روشنی ڈال کے یہ بتائی کہ پھر مودودی صاحب کی اس فکر نے مصر میں، شام، یہاں پر اپنے پاکستان، ہندوستان میں یا باقی جگہوں پر جو نتائج مرتب کیے وہ ادھر کیوں نہیں ہوئے؟ نہیں، ادھر بھی بالکل ایسے ہی ہوا. یعنی جس طریقے سے وہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کچھ جماعتیں وجود میں آ گئیں، وہ اس نقطہ نظر کی حامل تھی، انہوں نے لوگوں کو اس بنیاد پر منظم کیا. وہ انڈونیشیا میں ہوا ہے، وہ اسی طریقے سے ملیشیا میں بھی ہوا ہے. وہاں ایک بہت بڑی اسلامی جماعت آپ کہہ سکتے ہیں پاس کے نام سے موجود ہے. وہ لوگ انتخابات لڑتے ہیں، ان کا نقطہ نظر بھی اگر آپ دیکھیں تو کم و بیش وہی ہے جو اسلامی تحریکوں کا دنیا بھر میں ہے. تو جب بھی کوئی نیا نقطہ نظر پیدا ہوتا ہے وہ اپنے حامی پیدا کرتا ہے. صحیح. اس نے کتنے اثرات پیدا کیے، وہ کہیں کم ہوں گے کہیں زیادہ ہوں گے. ان دو ملکوں میں بڑے گہرے اثرات رہے. صحیح. ڈاکٹر ناصر تھے یا معشومی تھی، یہ تحریکیں یہیں پیدا ہوئی ہیں.
اسی طرح سے میں نے پاس کا آپ کو تعارف کرایا. عالم عرب میں بھی یہی صورتحال ہے, وہاں اخوان کے ذریعے سے زیادہ اثرات پہنچے ہیں. صحیح. اسی طرح جو نئے فکر پیدا ہوئے ہیں, مثلا اقبال ہے, مثلا ڈاکٹر فضل الرحمان ہے, تو ان لوگوں کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ بھی جہاں جہاں گئے ہیں کچھ نہ کچھ اثرات پیدا ہوئے. صحیح. وہ افکار اپنی ذات میں سیاسی نہیں ہے. صحیح. یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ سیاسی جدوجہد کی بنیاد بنتے ہیں, جی. وہ علمی دائرے میں ہے. تو علمی دائرے میں آپ ملیشیا میں جائیں, انڈونیشیا میں جائیں, آپ کو اس کے حاملین ملیں گے, آپ کو پروفیسروں میں ملیں گے, آپ کو سیاستدانوں میں ملیں گے. آپ اگر جو لوگ اس وقت زمام کار سنبھالے ہوئے ہیں ان ملکوں میں, ان سے بھی بات کریں تو وہ بہت سے معاملات میں ان افکار کے قائل ہوں گے. صحیح. مثال کے طور پر انور ابراہیم ہے یا کوئی دوسرے لوگ ہیں, تو وہ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. لیکن بحثیت مجموعی کیا مسلمانوں کے اندر ان میں سے کوئی چیز بھی اس درجے میں اندر اتر گئی ہے جیسے مثال کے طور پر حنفیت یا شافعیت یا تصوف؟ ایسا کہیں بھی نہیں. صحیح. اچھا ایک اور چیز نا صاحب, جیسے سعید صاحب ابو العلا مودودی کی فکر پہ ہم یہ دیکھتے نا, انہوں نے جہاد کی تعبیر تو یہ کی کہ اس کا مقصد ہے اقامت دین کے لیے, یعنی دین کے نظام کو, اسلام کو غالب کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ علت القتال میں وہ یہ میں غلط سمجھا ہوں, یہ بھی آپ تصحیح فرمائیے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں جو عالمی جہادی تحریکات کے اندر یہ چیز آ گئی کہ بھئی اسلام میں جہاد کا مقصد دیگر مذاہب کا خاتمہ نہیں ہے لیکن نظاموں کا خاتمہ ہے, اور اسلام کو بطور نظام غالب کرنا ہے. ٹھیک. اچھا پھر سعید صاحب کے ہاں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے پھر پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جنہوں نے دین کی تشریح کی, تو انہوں نے انتخابی سیاست کے راستے کو بھی ایک حل کے طور پر پیش کیا کہ بھئی جو کام مسلح جد و جہد سے ہم نے حضور نے کیا یا صحابہ نے کیا, اس کے لیے آج ہم اس کو ایک کیا کہنا چاہیے ایک پرامن طریقے سے کر سکتے. تو یہاں پر ان کو چونکہ موقع ملا, یہاں کے جو جماعت مودودی صاحب کی فکر سے متاثر تھے اور ان کے انتخابی سیاست میں حصہ لینے کا ہی موقع ملا اور کچھ کامیابیاں بھی ملی, تو اس وجہ سے وہ جہادی والا نظریہ ان کے یہاں نہیں آیا یا کوئی اور وجہ ہوگی؟ نہیں, اس کو مولانا مودودی صاحب نے خود 1956 میں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دیا تھا. اگر آپ ان کی وہ تقریر پڑھیں جو تحریک اسلامی کا آئندہ لائے عمل کے نام سے شائع ہوتی ہے, یہ ماشی گوٹ میں کی گئی تھی, اس میں یہی چیز زیر بحث تھی. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے 2 ہی راستے ہیں, ایک یہ کہ ہم ہتھیار اٹھائیں اور اس طریقے پر جدوجہد کریں جو مثال کے طور پر صحابہ میں ہمیں نظر آتا ہے. کیونکہ مسلمانوں کے ہاں بھی جمہوری اقدار کو تسلیم کر لیا گیا ہے, یہ بات مان لی گئی ہے کہ یہاں حکومت کو رائے عامت میں تغیر پیدا کر کے تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو اب میں اس کو جائز نہیں سمجھتا کہ یہاں ہم تلوار اٹھائیں. صحیح. یہاں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یہ 2 راستے ہیں, ان میں سے میں نے تدبیر کے لحاظ سے اس کا انتخاب کیا. وہ کہتے ہیں یہ دوسرا راستہ اب جائز ہی نہیں رہا. یہ بات خود مولانا مودودی نے انہی الفاظ میں بیان کر دی. یعنی ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے لیے اب جب کہ یہاں جمہوری طریقے سے حکومتوں کے نظام کو تبدیل کرنے کے اصول کو تسلیم کر لیا گیا ہے, تو ہتھیار اٹھانے کی شرعاً کوئی گنجائش باقی نہیں. صحیح. تو سر اس میں کیا آپ کو تضاد کہیں گے ہم کہ الجہاد کتاب سے لے کر تفہیم القرآن اور باقی بھی جو ان کی تصریحات اور ان کتابوں میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جہاد علت القتال یہی بیان کر رہے کہ خدا کے نظام کو بطور نظام قائم کرنا, لیکن کوئی تضاد نہیں ہے. جی کوئی تضاد نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کسی جگہ آپ پیغمبروں کے زمانے میں بھی ان کی پوری تعبیر کو مان کر میں جواب دے رہا ہوں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دعوت دینے کے نتیجے میں انقلاب آ جائے گا, تبدیلی آ جائے گی, نظام بدل جائے گا, تو کیا کوئی آدمی آپ کو یہ کہتے ہوئے دیکھنا پسند کرے گا کہ نہیں ہم اس کے باوجود تلوار اٹھائیں گے؟ ہے کہ جہاد کرنے کی نوبت اگر آئے گی تو باعث کیا ہے؟ علت القتال میں یہ زیر بحث ہے. جی, یعنی قتال کی علت میں یہ زیر بحث ہے. یہ بات کہ یہ علت جہاں پائی جائے گی وہاں لازماً قتال کرنا ہے, یہ مولانا مودودی نے کبھی نہیں کہا. اس وجہ سے قتال تو وہیں کیا جائے گا نا جہاں مثال کے طور پر دعوت کو کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہے. یعنی آپ قتال کرتے وقت کیا کرتے ہیں؟ ہم دعوت دیں گے, مخاطب آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے, پھر بھی قتال کریں نہیں, یہی وہ کہہ رہے ہیں. صحیح. ویسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی کسی بات سے مختلف کوئی بات کہی ہے, بلکہ جو چیز انہوں نے اپنے ہدف کے طور پر سامنے رکھی ہے وہی ہے. یعنی ایک اسلامی نظام کا قیام, اسلامی حکومت کا قیام, یا بدرجہ آخر عالمی سطح پر خلافت کبریٰ کا قیام. جی, یہ ہدف ہے. اس ہدف کو کبھی پوری زندگی میں انہوں نے ترک نہیں کیا. اس کے بعد کیا اس کے لیے تلوار اٹھائی جا سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں اسی کے لیے تو اٹھانی ہے. یہی تو اصل میں علت ہے اس کی. صحیح.
کیا ہر وقت تلوار اٹھانے ہی کا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ اس وقت جب اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں رہے گا. اس وقت نئے راستے کھل گئے ہیں تو ہمارے لیے اب اس راستے پر جانے جائز نہیں ہے. وہاں پر تو آپ کو لوگوں کی جان لینی ہے. اس آخری اقدام کے لیے اگر ضرورت ہوگی تو کریں گے, ضرورت نہیں ہے تو نہیں کریں. نہیں کر صحیح. جواب صاحب یہ ملائیشیا پہ ہم دوبارہ آتے ہیں تو ایک تو یہ میں نے آپ سے معلومات لینی تھی کہ اس فکر کا اور ان کا اثر. دوسرا ہمیں یہ بتانا یہاں پہ لوگوں کو بھی میں نے یہ دیکھا کہ بہت شہریت کی ان کو آداب پتہ ہے, صفائی ستھرائی سے متعلق ان کا بہت. تو کیا ان کے نظام تعلیم میں ان کو کوئی ایسی تربیت دی جاتی ہے یا ان کا قومی مزاج ہی اس طرح ہے؟ کیونکہ میں تو چونکہ پاکستان کے علاوہ ایران کو دیکھا ہے اور اب تیسرا ملک دوسرا یہ دیکھ رہا ہوں باہر کا, تو یہاں تو دیکھ کے مجھے تو ایسا لگا جیسے ہم کسی ایسی جگہ سے اٹھ کے جنت میں پہنچے ہیں. یہاں کی تعمیر, ترقی, صفائی, یہ سب کچھ دیکھ کے. تو یہ قوموں کے اندر مزاج کس طرح سے پیدا نہیں, قوم نے خاص طور پر بات یہ ہے کہ قوموں کی کچھ تو افتاد تباہ ہوتی ہے. بعض اقوام اپنی طبیعت کے لحاظ سے نرم خو ہوتی ہیں. ان کے ہاں بڑوں کا ادب احترام ایک روایت بن چکا ہوتا ہے. ان کی تہذیبی روایت میں کوئی انقطاع نہیں آیا. اس طرح کے بے شمار عوامل ہیں جو یہاں میسر ہیں. ہمارے ہاں یہ چیز اس طرح نہیں رہی. ایک تو آپ غور کر کے اگر دیکھیں تو مسالک کا بہت تنوع ہے جو یہاں نہیں ہے. تعبیرات کا بہت تنوع ہے جو یہاں نہیں ہے. اسی طرح سے خاندانی نظام, تہذیبی روایت, اس کو ہمارے ہاں کئی ادوار سے گزرنا پڑا ہے جس میں وہ منقطع بھی ہوئی ہے, قائم بھی ہوئی ہے. ایک جگہ زیادہ ہوئی, دوسری جگہ کم ہوئی, یہاں وہ کبھی بھی نہیں ہوئی. تو بہت سے عوامل ہیں جنہوں نے مل کے ان کا ایک ذہن بنایا. پھر یہ ہے کہ جس وقت آپ کے ہاں سیاسی استحکام پیدا ہوتا ہے, اچھی قیادت منظم کرتی ہے, چیزوں کو قاعدے میں لایا جاتا ہے, قانون بڑی حد تک بے لاگ طریقے سے معاملہ کرتا ہے, تو نتائج بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ خود ہمارے اپنے ملک میں بھی بارہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ صورت پیدا کر دی جائے تو وقتی طور پر ایک بہتری محسوس ہوتی ہے. تو جو عوامل عام طور پر قوموں کی تعمیر میں ہوتے ہیں, ان میں جس طرح سے آپ کو اطباء کہتے ہیں نا کہ فلاں فلاں بیماریاں تو آپ کی جین میں داخل ہیں, تو وہ کچھ تو ہمارے ہاں افراتفری اور ایک خاص طرح کا تحکم, چیزوں کے معاملے میں قبولیت کی طرف عدم رغبت, یہ کچھ بڑی حد تک تو ہمارے یہاں ویسے ہی موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ جو انتشار پیدا ہوا, استعمار کے زمانے میں جو وقت گزارا, جس طرح لا قانونیت کو خود اس سے نجات کا ذریعہ بنایا گیا, جس طرح کے مظاہرے ہوئے, جس طرح کی سیاسی تحریکیں منظم ہوئیں, جس طرح سے خود وہاں کے لوگوں کو افواج میں بھرتی ہو کے خدمات انجام دینی پڑی, پھر وہ واپس آئے, تو بے شمار عوامل ہیں جنہوں نے مل کے ایک طرح کی انارکی کا مزاج پیدا کر دیا ہوا ہے. اس کے لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ جیسے ہی ان ملکوں میں مسلمانوں کی اپنی حکومتیں قائم ہوئی تھیں تو وہ سیاسی استحکام کی طرف بڑھ جاتے. جہاں بڑھ گئے ہیں وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ تعمیر و ترقی بھی ہوئی ہے. یعنی میرے آپ کے زاویہ نظر سے آمریت, بادشاہت ناقابل قبول ہو سکتی ہے جی, لیکن سیاسی استحکام اگر اس سے حاصل ہو جائے گا تو نتائج بالکل مختلف نکلیں گے. جمہوریت سے حاصل ہو جائے گا تو نتائج بالکل مختلف نکلیں گے. جاوید صاحب جیسا ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب میں ہمارے ہاں حنبلیوں کو موقع ملا, ابھی شام میں بھی, شام کے وہ کیا ہے ہاں وہ حنبلی المسلک ہے, شافعی ہے وہ میرا خیال. تو بہرحال وہ ان کو بھی انشاءاللہ موقع مل رہا ہے. ہمارے پڑوس افغانستان میں حنفی ان کو موقع ملا اپنے تصور کے مطابق. ایران کے اندر شیعوں کو ایک موقع مل گیا. اور اب ہم ان دو ملکوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر چلو ملائیشیا کی بات کرتے ہیں, وہاں تو اسلام اور یہ میرے خیال سے سیکولر اسٹیٹ ہے انڈونیشیا. تو اب ان سب کو ہم سامنے رکھیں اور یہاں پر جو مذہبی آزادی, شخصی آزادی اور باقی یہ چیزیں نظر آتی, تو اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بارے میں, ایک تو تاثر یہ ہے کہ غامدی صاحب اسلامی حکومت نظام اس کے تو بالکل سرے سے قائل نہیں, اور یہ سیکولر نقطے نا, یہ ایک لوگوں کے اندر آپ کے بارے میں ایک غلط فہمی کہیں یا یہ تاثر پائے جاتے ہیں. دوسرا جو آپ کی اپنی فکر میں ہم دیکھتے ہیں تو آپ بار بار یہ بات کہتے رہے کہ بھئی اس طرح نہیں ہے, یعنی یہ مقصود بھی ذاتی ہے یا اس کے لیے ہی ساری کوشش نہیں ہے دین میں. ہاں کہیں مسلمانوں کی اکثریت ہے, نظم اجتماعی کا ان کو موقع مل گیا, اس کے اندر اسلام کے قوانین اور احکامات کی پاسداری کرنا اس کے لیے. تو اگر ہم ان 4-5 مثالوں کو دیکھیں تو آپ کی فکر سے قریب آپ کس کو کہیں گے؟ یہی نہیں وہی نہیں. یہ جو باتیں میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ بے پڑے کہتے ہیں اور ان کو سننے کی توفیق بھی نہیں ہوئی ہوتی. میں نے حال میں اعتراضات سیریز میں اسلام اور ریاست کے زیر عنوان اپنا پورا نقطہ نظر اس کے پورے استدلال کے ساتھ پیش کیا ہے. اس وجہ سے یہ ساری تعبیریں میرے نقطہ نظر کی تعبیریں ہی نہیں ہیں. میں تو بڑی سادہ بات کہتا ہوں کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, ریاست کا وجود پذیر کرنا تو ایک جبلی ضرورت ہے. جی, وہ ہر حال میں ہونی ہے.
اس کے لیے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے. وہ جہاں ہوگی وہاں لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے, یہ ان کا فرض ہے کہ وہ شریعت کی پابندی کریں. تو جس طرح یہ میرا فرض ہے بحیثیت مسلمان کہ میں اپنی انفرادی زندگی میں شریعت کی پابندی کروں, جب لوگ حکمران ہوں گے تو ان کا فرض ہے کہ وہ شریعت کی پابندی کریں. میرے نزدیک اس بات کو بیان کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے, جو طریقے لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہوئے ہیں وہ افراط و تفریط کا باعث بھی بنتے ہیں اور انتہا پسندی کا باعث بھی بنتے ہیں, اور وہ خلاف فطرت بھی ہیں, اور ان میں اسلام کا موقف بھی صحیح طریقے سے بیان نہیں ہوتا. اب یہ جو بات میں نے بیان کی ہے اس کو آپ جو نام دینا چاہیں دے رہے, لیکن میری پوری بات یہ ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میرے نزدیک ہمارے ہاں جتنی تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں وہ میرے نقطہ نظر کے مطابق نہیں آ رہی. وہ جو پہلے سے نقطہ نظر اپنی ایک حیثیت بنا چکے ہیں جس میں لاکھوں کروڑوں لوگ شامل ہیں, انہی کے لحاظ سے آ رہی ہیں. صحیح. یعنی اگر ہمارے ہاں بر صغیر میں مذہبی قیادت علماء دیوبند کے پاس رہی ہے تو یہ در حقیقت اسی فکر کا ظہور ہے جو آپ کو اب افغانستان میں ایک حکومت کی شکل میں نظر آ رہا ہے. اسی طرح شیعہ فکر صدیوں سے اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے, اس کا ظہور ایران میں ہوا ہے. یعنی امام خمینی کوئی نئے دینی فکر کے حاملین کی حیثیت سے نہیں اٹھے تھے, یا جن لوگوں نے بھی وہ انقلاب برپا کیا. اسی طرح سے سعودی عرب میں حنبلی فکر پہلے سے موجود تھی. ابن تیمیہ آج سے صدیوں پہلے اس فکر کی ایک خاص صورت متعین کر چکے تھے. محمد بن عبد الوہاب ان کے زاویہ نظر کی تائید میں اٹھے, وہ ایک اصلاحی تحریک لے کے اٹھے, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جو تبدیلی آنی تھی اس میں اسی کا ظہور ہونا تھا. تو یہ جتنی تعبیریں بھی موجود ہیں ہمارے ہاں, یا فقہی روایتیں موجود ہیں, یا جتنے دین کو سمجھنے کے منہاج موجود ہیں, جب لوگوں کو اقتدار ملے گا تو وہ جس منہاج کے قائل ہیں, جس تعبیر کو درست سمجھتے ہیں, اسی کے مطابق اس کا ظہور ہوگا, اور میرے خیال میں اسی کا ظہور ہو رہا ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ مجھے ان پر کیا اعتراض ہے, تو میں بنیادی طور پر ہمیشہ دو ہی چیزیں کہتا ہوں. ایک یہ کہ جہاں بھی آپ حکومت بنائیں گے آپ کو امرہم شورا بینہم کے طریقے پہ بنانی چاہیے. امرہم شورا بینہم تک پہنچنے کے لیے آپ راستہ طے کر سکتے ہیں, لیکن آپ کا ہدف اور آپ کی منزل وہی ہونی چاہیے. اور دوسرے یہ کہ حکومت اور ریاست کا کام صرف دو چیزوں تک محدود ہے. ایک یہ کہ وہ لوگوں کی حق تلفی کو روکنے کے لیے قانون سازی کرے, دوسرے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے قانون سازی کرے. شخصی معاملات میں حکومت کو مداخلت کا کوئی حق نہیں. صحیح. میری تنقید یہ, اس تنقید کی روشنی میں آپ فیصلہ خود کر لیجئے کون زیادہ قریب ہے کون کم قریب ہے. یہ زیادہ قریب کم قریب کو ماپنے کے نتیجے میں عام طور پر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. جی ایسا ہی. آخری ایک سوال کروں, بہت آپ کا شکریہ. میری خواہش یہ تھی کہ جہاں جہاں موقع ملے میں آپ سے بات کروں, تو ابھی امیر المومنین سے اجازت خصوصی لی نہیں لی, بلکہ ایسے ہی پروگرام شروع ہوا. لیکن چونکہ آپ جی میں بھی امتصال امری میں بیٹھا ہوں, ورنہ ہم تو نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے بس. جی تو اس میں جب جیسے میں نے آپ کے ساتھ جو آن لائن بھی کیا نا, اس میں پہلے والا پروگرام میرے خیال 2.25 گھنٹہ, اور مجھے بھی نہیں پتہ چلا ٹائم کا, اور بعد میں دیکھنے والے بڑے حیران تھے کہ یار غامدی صاحب کا اتنا لمبا وہ ہو گیا. تو آپ کے ساتھ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں, ابھی گاڑی میں آتے ہوئے کہیں بیٹھ کے, جس کوئی ایسا کوئی بات ہوتی ہے تو ہر وقت میری خواہش ہوتی ہے یار یہ چیز ریکارڈ ہو جاتی تو زیادہ اچھا تھا. تو لیکن چونکہ یہاں پر اس طرح موقع نہیں مل رہا تھا تو ابھی مل گیا. تو ایک آخری سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات کی پوری تاریخ ہے ہمیشہ, آئین میں حالانکہ سب کچھ طے کر دیا گیا. اب ہم ملائیشیا میں دیکھتے ہیں, جسے آپ نے بھی بتایا, حسن صاحب نے بھی بتایا, کہ یہاں پر بادشاہت موجود ہے, آئینی بادشاہت, اور کئی ریاستوں میں جو بادشاہ وہ سب مل کے 5 سال میں ایک مرکزی بادشاہ کا انتخاب ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا بادشاہت اور جو جمہوری نظام ہے, جو الیکشن اور اس کی ذریعے ان میں کوئی تصادم کی کوئی وہ نہیں ہے, ان میں کوئی جھگڑے نہیں ہوتے؟ دیکھیے جمہوریت کی جو مثالیں دنیا میں موجود ہیں ان میں جمہوریت کی ماں عام طور پر برطانوی پارلیمنٹ کو کہا جاتا ہے. تو وہاں یہی نظام ہے, یہی کانسٹیٹیوشنل مونارکی یا دستوری بادشاہ, وہی نظام انہوں نے کچھ ترامیم کر کے اپنے حالات کے لحاظ سے اپنے ہاں اختیار کر لیے. تو جمہوریت ایک ہے اصول میں, اور دوسرے یہ کہ وہ زمین پر کیسے آئی ہے. صحیح. تو زمین پر وہ صدارتی نظام کی صورت میں بھی آئی ہے, وہ یورپی ملکوں کے نظام کی صورت میں بھی ہے. یورپی ملکوں میں بھی جمہوریت ہے, لیکن 13 ملکوں میں اس وقت بھی بادشاہ ہے. تو یہ بادشاہت اور جمہوریت کے درمیان جو توازن قائم کیا گیا خاص طور پر یورپ میں, اسی کو یہاں اختیار کر لیا گیا. صحیح. اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. نہیں تو یہ تو مسلمان ہے نا, مسلمان کے اندر تو ویسے بھی امیریت کا, آمریت کا, یا ایک اختیارات کو کرنے کا ایک میرے خیال سے فطرت کیا کہتے ہیں ایک مزاج پایا جاتا ہے. وہ چیز لازماً رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہماری تاریخ کم و بیش 1200 سال کی تاریخ, وہ سلاطین کی تاریخ, جی,
بادشاہوں کی تاریخ ہے، اس میں جمہوری ادارے نہیں بن سکے، کبھی جمہوریت کو بطور اصول تسلیم کر کے اس کو عملی شکل دینے کی کوئی صورت بھی نہیں بن سکی۔ تو جب یہ سب نہیں ہے تو ہمیں monarchy سے یا بادشاہت ہی سے نیچے آنا تھا، اور یہ عمل ہمیشہ تدریجی ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں اس تدریجی عمل کی ابتدا کر دی گئی ہے۔ اور میرے خیال کے مطابق یہاں کی monarchy میں اور مثلاً برطانیہ کی monarchy میں کچھ اختیارات کا فرق بھی ہے۔ صحیح، اس میں تاریخی عوامل بھی اپنا کام کر رہے ہیں، اب کہاں کہاں اس میں تصادم پیش آئے گا اور کہاں اس میں تبدیلیاں آ جائیں گی وہ وقت بتائے گا۔ صحیح، لیکن تصادم کو روکنے کے لیے جب ایک دستور آپ نے بنا لیا تو اس میں یہ متعین ہو جاتا ہے کہ بادشاہ کہاں تک اپنے اختیارات استعمال کرے گا اور وزیر اعظم کہاں تک کرے گا اور کابینہ کہاں تک کرے گی۔ تو میرا خیال ہے اس کا ایک اچھا توازن انہوں نے پیدا کر لیا ہوا ہے، ابھی تک اس میں کوئی بڑا مسئلہ پیش نہیں آیا۔ اس کے برعکس ہم نے چونکہ آخری چھلانگ لگا دی ہے تو اس وجہ سے بار بار اصل کی طرف لوٹ۔ صحیح، وہ اس میں یہ مسئلہ۔ اچھا میں نے آخری سوال کہا تھا، لیکن یہ جو ایک دو سوال ہے نا یہ اسی آخری سوال کا ہی ضمیمہ ہے، تو اس لیے میں آخری سوال پہ ہی ہوں۔ ایک اور چیز، اب جیسے ہم ایران میں دیکھتے ہیں نا، وہاں پر بھی جمہوری سسٹم فلانا سب کچھ ہے، لیکن وہاں جو ولی فقیہ ہے نا وہ فائنل اتھارٹی وہ ہے، تو یہاں پر اس طرح نہیں ہے، بادشاہ کو وہ حیثیت اس طرح کی حاصل نہیں تو ہے۔ یہاں برطانیہ کے نظام کو اصل قرار دے کر اچھا اس کے مطابق نظام بنانے کی صحیح کی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ بین ہی وہی بنا ہے، ظاہر اپنے حالات کے لحاظ سے انہوں نے بھی کیا ہے۔ اس کے بالکل برخلاف ایران میں ایسا نہیں ہوا۔ ایران میں جو ان کی اپنی مذہبی روایت ہے اور جو صدیوں پر محیط ہے، اس مذہبی روایت کو سامنے رکھ کر جمہوریت کو ایک حد تک موقع دیا گیا ہے۔ صحیح، یعنی وہاں جمہوریت کو موقع دیا گیا ہے۔ اصلاً نظام وہی ہے جو امامت کا نظام ہے۔ ولی فقیہ کیا ہے؟ وہ امام کی نیابت کا نیابت، بالکل۔ تو اس وجہ سے ان کا اصل تصور امامت کا ہے، جس کے ساتھ انہوں نے ایک درجے میں ایک دائرے میں جمہوریت کا پیوند قبول کیا ہے۔ صحیح، یہاں صورتحال یہ نہیں، نہیں۔ یہاں جمہوریت کو اصلاً قبول کیا گیا ہے، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے وہ برطانیہ میں، یورپی ممالک میں ایک بادشاہت کے اندر سے پھوٹ کر خود نکلی۔ صحیح، یہ دو بالکل الگ الگ اپروچ ہے، ان کو اسی طرح دیکھنا چاہیے۔ اچھا آخری سوال کا ایک توضیحی آخری سوال، میں اس کا وعدہ کرتا ہوں مزید نہیں کروں گا۔ یہ جو بادشاہت ان کو حاصل ہے اپنے ملائیشیا کی بادشاہوں کو، تو اس کی استناد کیا ہے؟ یعنی اس کی کیا کہنا چاہیے، اس کی شرعیت یا لیجٹمیسی کیا ہے عوام کے اندر؟ کیا وہ مذہبی بیس ہے یا نسلی بنیاد ہے؟ چونکہ یہ نسلوں سے بادشاہ چلے آ رہا تو ہمیں اس قوم کو ان سے ایک وہ، یا یہ کہ اس کے پیچھے عوام کے اندر ذہن میں ایک دینی قدر کی عوام صدیوں سے اس کو قبول کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہاں اس صورتحال یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا علم بادشاہت کے بارے میں یہ فتویٰ دیتا رہا ہے کہ یہ ہر حال میں ناجائز ہے۔ اس طریقے کو تسلیم کیا گیا ہے، ہماری کتابوں میں تسلیم کیا گیا ہے۔ تو بادشاہت مسلمانوں کے ہاں ایک تسلیم شدہ چیز ہے۔ صحیح، یا اقتدار پر قابض ہونا یا اپنا تغلب قائم کرنا، یہ ایک درجے میں قابل قبول رہا ہے ہمیشہ۔ اس وجہ سے کوئی مذہبی بحث پیدا نہیں ہوئی۔ تاریخی طور پر بادشاہتیں موجود تھیں، کسی کی مدت 400 سال ہے، کسی کی 500 سال ہے، ان کو اسی تاریخی تسلسل میں قبول کیا گیا جیسے برطانیہ میں قبول کیا گیا۔ صحیح، وہاں جمہوریت کی کوئی بحث بھی بادشاہت کے حتمی خاتمے کے لیے بنا استدلال نہیں بنتی۔ صحیح، یہ ہم نہیں بنتے۔ آخری سوال ایک میری جانب پوچھ کے خاتمہ کر دیں جی، کہ ہمارا ملک جو پاکستان ہے، یہ جو یہاں پر آپ نے ترقی دیکھی ہے، خوشحالی دیکھی ہے، لوگوں کو مطمئن دیکھا ہے، قانون کی حکمرانی ہے، ہم لوگ اس طرف کا سفر، اب کیونکہ 70 سال کی تاریخ بھی ہے، اس کا تجربات بھی تو ہو گئے، اب کوئی نسخہ کیمیا غامی صاحب اگر بتائیں کہ لستا وطولی بات تو ہوتی ہے کہ وہی سول ملٹری اور یہ جو ابھی اس وقت ایک نظام بن گیا ہے ہائبرڈ سے، کیسے آگے کیسے بڑھے؟ آپ کی اس سے آواز شاید ریکارڈ ہو گئی ہے، تو اسی کو میں تھوڑا سا یوں بھی کر لیتا ہوں نا۔ ہمارے ہاں میں طالب علم کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ ایک زرداری صاحب کا ماڈل ہے کہ بھئی یہ تصادم جھگڑے مگڑے نہیں کرو، آپ آئینی جمہوری جدوجہد سے جو آپ سے ہو سکتا ہے آئین میں کچھ ترمیم مرمیم کر کے اختیارات سویلین کی طرف۔ ایک ہمارے بڑے میاں صاحب کا تھا کہ ہر وقت ٹکراؤ والا، ایک ابھی چھوٹے میاں صاحب شہباز شریف صاحب کا انداز ہے۔ تو وہی جو سوال ہے ان میں سے ہم لوگ، آپ کس کو، چلے میں اس کو شاید شخصیات اس کے حوالے سے آپ کے سامنے سوال نہیں رکھنا چاہیے تھا، تو ہمارے ہاں اس کشمکش کا خاتمہ کس طرح کیا جائے، پھر ہم پاکستانی بھی اس طرح سے تعمیر و ترقی کے راستے پہ گامزن ہو جائے؟ ہر معاملے میں صحیح رویہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے، یعنی یہ مان لیا جائے کہ اس وقت ہم ویسٹ منسٹر جمہوریت کے دور میں داخل نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارے ملکی حالات کے لحاظ سے جس نوعیت کا
مصالحانہ طرز عمل اختیار کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے، آگے بڑھنا چاہیے، صحیح. لیکن اس سے ہمارے اصل میں آئین کے ساتھ تضادات پیدا ہوتے ہیں. جی تو اس وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنے لوگ بھی ذمہ دار لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں فوج بھی اب ایک حیثیت رکھتی ہے، ہمارے ہاں مذہبی قیادت بھی ہے، سیاسی قیادت بھی ہے، ان کو مل بیٹھ کے ایک ایسا نظام بنا لینا چاہیے جس میں منزل متعین کر لی جائے. وہ امرہم شورا بینہم ہی ہونی چاہیے. ٹھیک. وہ ہمارے دین کا بھی تقاضا ہے، وہ علم و عقل کا بھی تقاضا ہے. اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں کن مراحل سے گزرنا ہے وہ بھی متعین کر لیے جائے، اور کوشش کی جائے کہ مصالحت کے ساتھ اور ایک دوسرے کی عزت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکیں. یہ میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اس وقت جن لوگوں کی آپ نے مثال دی ہے وہ رویوں کی مثال ہے. رویوں کے ذریعے سے کسی وقت بھی کوئی اختلال پیدا ہو سکتا ہے. صحیح. یعنی میرا رویہ ہے تو وہ بالکل اور نتائج پیدا کر دے گا، آپ کا ہے تو اور ہے. اس چیز کو ہمیں سوچ سمجھ کر اپنے نظام میں داخل کرنے کی صحیح کرنی چاہیے. صحیح. یہ ہم نے نہ کیا تو وہ کشمکش اسی طرح باقی رہے گی. اور جس طرح کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس ملک کی پیدائش کے ساتھ اس کو یہ دو امراض لاحق ہیں. اس میں سول ملٹری کشمکش اندر موجود ہے، باہر موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے. ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکالا جا سکا. اور اسی طریقے سے مذہبی ریاست ہے یا قومی ریاست ہے، یہ کشمکش بھی اسی طرح موجود ہے. اور اس کشمکش کے لیے بھی بس وہی ہوتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کوئی تدبیر یا رویہ اختیار کر کے مصالحت کر لیتے ہیں، تھوڑا عرصہ نہیں گزرتا کہ پھر کسی نہ کسی کا رویہ اور کسی نہ کسی کی تدبیر غلبہ حاصل کر لیتی ہے. تو یہ کشمکش ختم کرنا ضروری ہے. وہ ہمیشہ کسی نظام کو اس کی منزل اور اس کے راستے سمیت طے کر کے ہوا کرتا ہے. اور میں ایک بہت لالچی طالب علم ہوں، اور مجھے یہ ہوتا ہے جہاں موقع ملا میں نے آپ سے جو ہے نا کچھ نہ کچھ وہ حاصل کرنا ہے. لالچ ویسے ہر حال میں بری بلا ہے لیکن علم کے حال میں نہیں ہو سکتا یہ اس میں بھی. تو اس کے اندر میں بہت زیادہ یعنی مجھے جس خوشی اور سرشاری کی جو کیفیت ہے وہ میں بیان لفظوں میں نہیں کر سکتا ہوں. بس غالب کا ایک شعر ہے، اس میں تھوڑی سی تحریف کر دیتا ہوں، تبدیلی. اور غامدی صاحب میں شعر غلط پڑھتا ہوں، نجم صاحب کو یہ شکایت ہوتی ہے. تو غامدی صاحب تو چونکہ خود ادیب اور شاعر بھی ہیں تو ان کے ذوق پہ بھی شاید گرا گزرے، لیکن میں اپنے جذبات کا اس طرح سے کہ بنے ہیں غامدی کا مصاحب اور پھرے ہے اتراتا، ورنہ شہر میں شگری تیری آبرو کیا ہے. تو یہ اور اس پورے سفر اور اس کے لیے جو وہ سب سے زیادہ میرے لیے جو میں شکریہ جن کا بہت زیادہ ادا کروں گا دل کی گہرائیوں سے، میرے محسن ہے محترم جناب حسن الیاس صاحب. انہوں نے ہی مجھے یہاں پر اور پھر غامدی صاحب کے ساتھ ایک صحبت کا موقع دیا. تو انشاءاللہ جہاں جہاں مجھے موقع ملا میں غامدی صاحب سے کچھ نہ کچھ حاصل کروں گا اور آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا. تو